دیکھیں، ایمان مزاری کی گرفتاری، ہادی علی چٹھا کی گرفتاری فاشزم ہے، فسطائیت ہے، حکومتی دہشت گردی ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا مظلوموں کی آواز تھے، وائس آف دا وائس لیس، محروم طبقات کی آواز تھے، جبری گمشدگی کے خلاف پکارتے، آمیریت کے خلاف ایک للکار تھے۔ ان کو جس طرح پیکا جو ڈریکونین لا ہے، جس طرح جعلی مقدمات کے اندر ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کو عدالتوں کے اندر گھسیٹا گیا، اور جس طرح ان کو عدالتوں کے اندر بند کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، محاصرہ کیا گیا، اور پھر وہ انصاف کی طلب کے لیے جا رہی تھی عدالت، راستے سے ان کے اوپر حملہ کر کے، زود کوب کر کے، ان کے ساتھی وکلاء کے اوپر تشدد کر کے جس طرح ان کو گرفتار کر دیا گیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت یہ ایک فاشسٹ حکومت ہے۔ بشری حقوق کو قتل کر رہے ہیں، اختلافی آوازوں کو دبا رہے ہیں، پریس کا گلا گھونٹ رہے ہیں، اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کو قید و بند اور تشدد کا شکار کر رہے ہیں۔ تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت فوری طور پر ایمان مزاری، ہادی علی چٹھا کو رہا کریں، اور ان کے اوپر پیکا سمیت دوسرے جو جعلی مقدمات ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ اچھا، پارلیمنٹ ہاؤس آج کیسے آمد ہوئی، کیا ملاقات ہے؟ میں پارلیمنٹ ہاؤس، ایک تو ایمان مزاری، ہادی علی چٹھا کے ایشو کے اوپر، لیڈر آف دا اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی، لیڈر آف دا اپوزیشن ان سینٹ، ان سے ملاقات کے لیے آیا تھا، اور دوسرا غزہ کے حوالے سے۔ غزہ پیس بورڈ، غزہ آکوپیشن بورڈ ہے، اور غزہ بورڈ آف پیس جو ہے وہ ٹرمپ کا بورڈ آف دونس ہے، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے مسجد اقصیٰ کو فروغ کر لیا، فلسطین کو فروغ کر لیا۔ اس لیے ہم یہاں پہ لیڈر آف دا اپوزیشن سے ملے، غزہ کی صورتحال کے حوالے سے، لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ، لیڈر آف دی اپوزیشن ان قومی اسمبلی، اور ہم عوام کو منظم کریں گے۔ ہم اس غزہ پیس بورڈ میں پاکستان کی شمولیت کو مسترد کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کی مزاحمت کریں گے، اور اسی مزاحمت کو آرگنائز کرنے کے لیے آج میں یہاں پہ محمود خان اچکزئی صاحب سے ملا ہوں، اور راجہ علامہ ناصر عباس صاحب سے ملا ہوں۔ سر، کیا کہیں گے ایمان مزاری کی گرفتاری پر آج؟ ایمان مزاری کی گرفتاری فاشزم ہے، حکومتی دہشت گردی ہے، انسانی حقوق کا قتل ہے۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا وائس آف دا وائس لیس ہیں، وہ جبری گمشدگی کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں، محروم طبقات کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، آمیریت اور جبر کے خلاف ایک للکار ہیں، صحافتی آزادیوں کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ان کی گرفتاری سے ثابت ہو گیا کہ پاکستان اوپن ایئر پریزن ہے، یہاں پہ ایک مارشل لا ہے، یہاں پہ بشری حقوق قتل کیے جا رہے ہیں، یہاں پہ اختلافی آوازوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ 2 دن اور 2 راتیں ان کو عدالت کے اندر بند کر دیا گیا، پھر وہ انصاف کے لیے جا رہی تھی، انصاف کے لیے جا رہی تھی، راستے میں ان کو جس طرح تشدد کر کے، توہین کر کے گرفتار کیا گیا، ان کے ساتھیوں کے اوپر تشدد کر دیا گیا۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور اس کے خلاف میں وکلاء برادری سے بھی کہتا ہوں، صحافی برادری سے بھی کہتا ہوں، اور پاکستان کے پارلیمنٹیرین سے بھی کہتا ہوں کہ اٹھیں، آواز اٹھائیں۔ ہم پاکستان کو اوپن ایئر پریزن نہیں بننے دیں گے۔ یہ چند جرنیلوں کا، چوکیداروں کا، پیرداروں کا، چند لوگوں کا ملک نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور ہم اپنے ملک کی آزادی کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ سر، غزہ کے حوالے سے بتائیے گا، آخر غزہ کا حل کیا ہے؟ جہاں مسلم ممالک خوراک نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہاں پر بچے بھوکے، اور ہزاروں لوگ جو ہیں، بچے جو ہیں وہ بھی قتل ہوئے، تو آخر اس کا حل جو یہ جا رہا ہے، پیس اگر کوئی بنتی ہے کمیٹی، تو اس میں پاکستان کا شامل ہونا بہتر نہیں؟ میں شہباز شریف صاحب سے پوچھتا ہوں، اور پھر مارشل صاحب سے پوچھتا ہوں، جب حماس والے آپ کو بلا رہے تھے، جب غزہ والے آپ کو بلا رہے، تو آپ تو نہیں جا رہے تھے۔ جب ٹرمپ نے بلایا اپنے غزہ پلان کے لیے، تو آپ بھاگم بھاگ چلے گئے، اور آپ نے ان کے جو پیس بورڈ ہے اس کے اندر شمولیت اختیار کر لی۔ پیس بورڈ میں شمولیت کی دستاویز پر دستخط دراصل پاکستان کو امریکی غلامی میں دینا ہے، اسرائیل کی غلامی میں دینا ہے۔ تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ وہ شخص جس نے 6,80,000 فلسطینیوں کو قتل کر دیا ہے، نیتن یاہو، جو سرٹیفائیڈ دہشت گرد ہے، جینوسائیڈ میں انوالو ہیں، وار کرمنل ہیں، ان کے ساتھ اب شہباز شریف صاحب ایک مجلس میں بیٹھے گا، لیکن اس مجلس میں فلسطینیوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ٹرمپ کا جو پیس بورڈ ہے، یہ آکوپیشن بورڈ ہے، یہ بورڈ آف پیس جو ہے، یہ بورڈ آف دونس ہے، یہ ملت مظلومہ غزہ کی خریداری کا منصوبہ ہے، مسجد اقصیٰ کے قبضے کا منصوبہ ہے۔
ट्रंप और नेतन्याहू का डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि हम ग्रेटर इसराइल बनाएंगे और मस्जिद अक्सा को गिराएंगे। मस्जिद अक्सा को गिराने और ग्रेटर इसराइल के लिए तुम ट्रंप और नेतन्याहू का साथ दे रहे हो और पीस बोर्ड में शामिल हो रहे हैं, इसलिए हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसकी मुजाहिमत करेंगे। और आज मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असेंबली महमूद खान चकजई साहब से इस हवाले से मिला हूं, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से इसी हवाले से मिला हूं, और हम पूरी कौम को मुनज़्ज़म करेंगे। मस्जिद अक्सा हमारा है, किसी जर्नेल का नहीं है, किसी हुक्मरान का नहीं है, किसी शाह का नहीं है, 2 अरब मुसलमानों का है। हम फलस्तीन की सरजमीन की 1 इंच पर भी किसी का कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए आवाम को। अच्छा सर, रियलिस्टिक अगर होकर देखें तो इजिप्ट का जो बॉर्डर है वो फ़लस्तीन के साथ मिलता है। इजिप्ट से भी कोई इमदाद फ़लस्तीन में नहीं जा सकती थी जब तक इसराइल नहीं चाहता था। पाकिस्तानी यहाँ से उड़कर वहाँ कैसे जाए? और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर कत्लेआम हो रहा है, वो लोग मुसीबत में हैं। हम इधर बैठ के कहते हैं जी अलकुद्स हमारा है, अलकुद्स तो हमारा है, तो फिर हम उधर जाते क्यों नहीं? देखें क्यों इमदाद, तो एक पैकेट दूध का भी वहाँ नहीं दे सकते। क्यों इमदाद नहीं जा रही? इसलिए कि अंजुमन गुलामानी अमरीका रसूलुल्लाह की उम्मत के ऊपर बैठे हैं। जितनी इसराइल की आबादी है उतनी आलमी इस्लाम की फौज की तादाद है। जितनी इसराइल की पूरी आबादी है उतनी आलमी इस्लाम की फौज की तादाद है। तो ये अंजुमन गुलामानी अमरीका है, ये ट्रंप के गुलाम हैं, अंजुमन गुलामानी ट्रंप हैं। इस वजह से ये इमदाद नहीं जा रही। हम कहते हैं आप फलस्तीनियों की मदद नहीं कर सकते, तो फलस्तीनियों के खिलाफ कम से कम ट्रंप के हाथ तो मजबूत ना करें, नेतन्याहू के हाथ तो मजबूत ना करें। हालांकि उलमा अजम ने फतवा दिया है कि मुस्लिम हुक्मरानों और जर्नेलों पर अक्सा, गज़ा और फलस्तीन के तनाजुर में जिहाद फर्ज हो चुका है। आपको फलस्तीनियों के साथ खड़ा होना चाहिए, आपको जेनोसाइड के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, आपको ट्रंप और नेतन्याहू को बैनुल अक़वामी अदालत में घसीटना चाहिए। आप उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं और उनके जो डिक्लेयर ऑब्जेक्टिव है कि हम हमास को गैर मुसल्लह करेंगे, हमास को खत्म करेंगे, हमास को गैर मुसल्लह करने और खत्म करने के लिए शहबाज शरीफ वो ट्रंप और नेतन्याहू का साथ दे रहे हैं।